الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہماری شروع رمضان سے ختم قرآن تک ترتیب یہ ہوتی ہے جو پارہ تراویح میں پڑھا جائے اس کا خلاصہ تفسیر بیان ہوتا ہے۔ آج ختم قرآن اللہ کے فضل و کرم سے ہوا، قرآن پاک مکمل کیا گیا۔ آج کوشش ہے کہ سارے قرآن کا مختصر ترین خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے۔ ایک بات سارے بھائی سن لیں، یہ جو باتیں ہیں میری اپنی ذاتی نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کی بات ہے۔ اس کو شوق ذوق کے ساتھ اور توجہ دھیان اور احترام اور ادب کے ساتھ سنیں۔ آپس کی بات چیت اور کھیل کود سے گریز کرے۔ مختصر سی بات ہوگی، انشاءاللہ لمبی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر بچے جن کا حفظ مکمل ہوا ہے وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا درس تفسیر، درس قرآن بہت مشہور تھا۔ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں ماضی قریب میں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایسا ہو کہ میں اسٹیشن پر ہوں، پلیٹ فارم پر پہنچ چکا ہوں، گاڑی پر مجھے سوار ہونا ہے، سفر کرنا ہے، اور میں گاڑی پر چڑھوں، ایک پاؤں میرا گاڑی پر اور ایک پاؤں میرا پلیٹ فارم پر ہو، اور مجھے کوئی شخص کہے احمد علی جب تک تم پورے قرآن کا خلاصہ مجھے نہ بتاؤ تب تک تم گاڑی پر سوار نہیں ہو سکتے، گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے مجھے پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤ، سناؤ، سکھاؤ، سمجھاؤ، پھر گاڑی پر سوار ہو کر سفر کرو۔ فرماتے تھے میں اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤں گا، پھر گاڑی پر بیٹھ کر سفر کروں گا۔ کسی نے کہا حضرت پورے قرآن کا خلاصہ آپ چند لمحوں میں بتا دیں گے، ہمیں بھی بتا دیں۔ فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کو راضی کرو اطاعت سے، مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت سے۔ ایک تفسیر میں قرآن کا خلاصہ یوں بھی لکھا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین میں ہے، سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ بسم اللہ کی با کیا چیز ہے؟ بسم اللہ کی با یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی معیت، اللہ جب تمہارے ساتھ ہوں گے تو تمہارا سب کچھ بنے گا، اور سب کچھ ہو جائے، تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تمہارے قبضے میں آ جائے، تمہارے گھر میں آ جائے، سارے اسباب جمع ہو جائیں، اللہ ساتھ نہ ہو تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کا ساتھ لینا۔ اللہ کا ساتھ کس کو ہے، کس کو نصیب ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کا ساتھ نیکی کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اب ہم نیکی کر لیں جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں،
بعض لوگوں نے کہا پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق ادا کرو، نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، حج کا اہتمام، تمام فرائض کا اہتمام اور تمام سنن و واجبات کا اہتمام۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، بلکہ بعض ڈاکو بھی نماز پڑھتے ہیں، بعض چور بھی نماز پڑھتے ہیں، بعض بدماش بھی نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نماز دین ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سارے یہ سمجھتے ہیں نماز ہی دین ہے، نماز ہی دین ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ ہیں جو روزہ بھی سمجھتے ہیں، حقوق العباد کو دین نہیں سمجھتے، حقوق العباد کی ادائیگی کو دین نہیں سمجھتے، یہ ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے حقوق العباد کے اندر کمی، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو تکلیف سے بچانا، کسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ چیزیں جو جہنم سے بچانے والی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو، مسلمان کو جنت میں لے جانے والی ہیں، ان میں سے ایک عمل راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ، پتھر پڑا ہوا ہے، کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، ایک طرف کر دینا۔ ہماری عادت کیا ہے؟ 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، تمیز و تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں، کھڑکی کھولیں گے باہر تھوکیں گے، کسی موٹر سائیکل پر جانے والے پر پڑ جائے، سڑک پر گر جائے، این تھوک کے اوپر کسی کی موٹر سائیکل کی بریک لگے، وہ پھسل کے وہ جائے، اس کا جسم سارا چھلنی ہو جائے، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب قیمتی گاڑی ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اندر پھل کھا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے پھل کھا رہے ہیں، چھلکے سڑک پر پھینک رہے ہیں، چھلکے سڑک پر پھینک رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں حقوق العباد سے متعلقہ ہیں، یہ چیزیں حقوق العباد سے متعلقہ ہیں۔ ہاں، بڑے روڈ پر کوئی چھلکا پھینک دیا، کوئی بڑی گاڑی اس چھلکے سے پھسل گئی تو بتائیں کتنوں کا نقصان ہوگا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ جس نے راستے میں گندگی ڈالی، 2 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 2، ایک امکانی، ایک یقینی۔ یقینی گناہ تو یہ ہے کہ اس نے گندگی پھیلائی، اور امکانی گناہ اگر اس سے کوئی گر گیا، پھسل گیا، اسے چوٹ لگ گئی، جتنی چوٹ لگے گی اتنا قصاص دنیا میں اس سے لیا جائے گا، نہیں لیا گیا تو آخرت میں اللہ لیں گے۔ حقوق العباد کا خیال کرنا۔ عبداللہ بن جعفر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر یہ بات کتنی بھری ہوئی تھی، ذرا اندازہ لگائیں، تھوڑی توجہ کریں اس قصے پر، دھیان کے ساتھ اس قصے کو سنیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب صحابہ میں معروف تھا قطب السخاء، سخاوت کے مینار، بڑے سخی تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے کہ مدینے سے باہر دیکھا ایک باغ ہے، وہاں پر ایک نوجوان کام کر رہا ہے۔ کام کرتے کرتے جب اس کو بھوک لگی تو وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا، اس نے ایک کپڑا کھولا، اس کپڑے میں اس کی روٹی تھی، وہ روٹی کھانے لگا، اچانک ایک کتا اس کے سامنے آ گیا۔ اس نوجوان نے، ایک روایت میں یہ قصہ یوں ہے کہ اس نوجوان نے پہلے ایک روٹی کتے کو ڈالی، انتظار کرتا رہا، کتے نے روٹی کھا لی، پھر کھڑا رہا، اس نے کہا اس کو اور بھوک لگی ہے، دوسری ڈالی، وہ بھی کھا گیا، پھر کھڑا رہا، پھر کتے کو تیسری روٹی ڈالی، اور پھر کپڑا لہرا کے اس کو کہا اب اور نہیں ہے، وہ کتا چلا گیا۔
ایک روایت میں ہے کہ اس نے کتے کو پاس بٹھایا، ایک لقمہ خود اپنے منہ میں ڈالتا، ایک کتے کو کھلاتا، ایک اپنے منہ میں ڈالتا، ایک کتے کو کھلاتا۔ چنانچہ جب روٹی ختم ہوئی تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے تو صبح سے کام کر رہا ہے، تو نے شام تک کام کرنا ہے، تو نے ساری روٹی کتے کو کھلا دی، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، حضرت بات یہ ہے کہ میں روزانہ یہاں کام کرتا ہوں، میں نے کبھی یہاں کتا نہیں دیکھا، آج یہ نظر آیا، مجھے لگا یہ مسافر ہے، پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کے آیا ہوگا، میں تو ابھی نہیں کھاؤں گا، شام کو گھر جا کے روٹی کھا لوں گا۔ میں نے کہا یہ کہیں سے چل کے آیا ہے، بھوکا ہوگا، اس کو روٹی کھلا دوں، کوئی بات نہیں، میں شام تک صبر کر لوں گا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات دل پر لگی، کہنے لگے، عبداللہ لوگ تو قطب السخاء تجھے کہتے ہیں، قطب السخاء تو یہ غلام ہے، یہ نوجوان ہے، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا غلام ہوں، میں ان کا نوکر ہوں، یہ ان کی زمین ہے، میں یہاں کام کرتا ہوں۔ وہاں اس سے سن کر اس نوجوان کے مالکوں کے گھر چلے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کے پاس چلے گئے، ان سے کہا فلاں باغ ہے، فلاں زرعی رقبہ ہے، آپ کا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہمارا ہے۔ کہ وہ جو غلام ہے وہ بھی آپ کا ہے؟ ہاں جی وہ بھی میرا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ جگہ وہ باغ مجھے بیچ دو۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ ویسے ہی لے لے، کہ نہیں میں قیمتاً خریدوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ قیمت ہے، قیمت ادا کی، لے لیا۔ پھر کہا وہ غلام بھی مجھے دے دو۔ کہنے لگے حضرت وہ غلام نہ خریدیں، اس کو ہم نے بچپن سے پالا ہے، وہ چھوٹا بچہ تھا تب سے ہمارے پاس ہے، ہمارا دل اس سے بہت مانوس ہے، آپ وہ نہ لیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے دے دو۔ ان کی منت سماجت کی، وہ بھی لے لیا، اس کے بھی پیسے دیے۔ اب غلام کے بھی مالک کون ہو گئے؟ عبداللہ بن جعفر، اور اس باغ کے مالک بھی کون ہو گئے؟ عبداللہ بن جعفر۔ اب وہ گئے اس نوجوان کے پاس اور اسے جا کر کہا کہ یہ باغ میں نے خرید لیا ہے۔ وہ کہنے لگا جی بہت مبارک ہے۔ باہر آیا تو کہنے لگے میں نے صرف باغ نہیں خریدا، میں نے تمہیں بھی خرید لیا ہے، اب تم میرے غلام ہو۔ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے آپ نے خرید لیا، آپ کی نصیب ہے، آپ کی قسمت ہے، آپ کا نصیب ہے، باقی میرا دل ان کے ساتھ بہت لگا ہوا تھا، اب انہوں نے بیچ دیا ہے، اب بتائیں میرے لیے کیا خدمت ہے؟ فرمانے لگے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا اور یہ باغ میں نے تمہیں ہدیہ کیا۔ اور وہ نوجوان اس غلام کی سنیں جو ایک جوبین ہے، جو جہاں جاب کر رہا ہے، نوکر ہے، لیکن اسلام دل میں حقوق العباد کی ادائیگی دل میں ایسی اتری ہوئی تھی۔ کہنے لگا حضرت آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ نے جو مجھے آزاد کیا، یہ باغ مجھے ہدیہ کیا، میں اس باغ کی ساری کمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر خرچ کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ تھے جن کے دل کے اندر کتوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی رحم تھا۔ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں کتوں کے لیے، جانوروں کے لیے رحم ہوگا۔ ایک قوم آج بھی ہے جن کے دلوں میں کتوں کے لیے تو بڑا رحم ہے، لیکن پوری دنیا کے انسانوں کا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ایک وہ بھی ہیں، ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ہر جاندار کے حقوق کا خیال کرو۔ میرے محترم دوستو، دنیا کی عزت، عظمت، دنیا کی بڑائی
مالداری، یہ رقبے، یہ کوٹھیاں، یہ محل، یہ گاڑیاں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہماری زندگی تک ہے۔ اس کے بعد جب زندگی ختم ہوئی، کسی کے ساتھ قبر میں اس کی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں جائے گی۔ وہی جائے گا جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا ہوگا، وہی جائے گا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں حضرات حج کے لیے گئے، واپس تشریف لا رہے تھے تو سواریاں کہیں گم ہو گئیں، سامان کہیں گم ہو گیا، اور چلتے چلتے ایک جھوپڑی میں پہنچے۔ ایک بڑھیا تھی، دیکھا کہ بے سر و سامانی میں ہے، ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں اور ہم حج سے واپس آ رہے ہیں، ہمارا سامان سفر کہیں گم ہو گیا ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، تمہارے پاس کچھ پینے کھانے کو ہے؟ کہنے لگی ایک بکری بندھی ہوئی ہے، اگر تم اس کا دودھ نکال لو تو جتنا دودھ نکال لو، جتنا نکل آیا تمہارا، اس کو پی لو۔ چنانچہ اس کا دودھ نکالا، تینوں حضرات نے پیا۔ اس کے بعد پھر کہا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی یہی بکری ہے، اگر تم اس کو ذبح کر دو، اس کا گوشت بنا دو تو میں تمہیں پکا کے کھلا دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی، اس خاتون نے پکا کے کھلا دی، اور وہ چلے گئے۔ جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ بڑی بھی اگر کبھی مدینہ منورہ آنا ہو تو ہمیں ملنا، ہم تیرے اس احسان کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے۔ وہ تو چلے گئے، اس کا میاں آیا، کہنے لگا لاؤ بھائی بکری لاؤ، دودھ نکالیں اور کچھ کھائیں پئیں۔ وہ کہنے لگی وہ تو کچھ ہاشمی لوگ آئے تھے، ان کا دودھ بھی انہوں نے نکال کے پیا، پھر کھانے کو مانگ رہے تھے، میں نے بکری ذبح کر کے انہیں پکا کے کھلا دی۔ میاں بڑا ناراض ہوا، کیسی بے وقوف عورت ہے تو، ایک ہی ہمارے پاس پیٹ بھرنے کا ذریعہ تھا، وہ بھی تو نے انہیں کہہ دیا، اوپر سے تو باتیں بنا رہی ہے، ہاشمی تھے، تجھے کیا پتا وہ ہاشمی تھے؟ ان کے کوئی ماتھے پر لکھا ہوا تھا کہ وہ ہاشمی ہیں؟ خیر اب تو وہ کھا پی کے چلے گئے تھے۔ ان کے حالات ایسے بدلے کہ وہ جھوپڑی بھی چھوڑنی پڑی۔ چنانچہ جھوپڑی چھوڑ کے مدینہ منورہ شہر میں آ گئے، اور وہ گلی محلے سے مینگنیاں چن کر، چونکہ مینگنیاں وہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی تھی، وہ چن کے بیچتی تھی۔ ایک دن وہ گلی میں بکریوں کی اور اونٹوں کی مینگنیاں چگ رہی تھی۔ اس عورت کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ تو وہی خاتون ہے جس نے ہمیں اکلوتی بکری ذبح کر کے کھلائی تھی۔ اس کو کہا اماں تو وہی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں ہوں تو وہی۔ کہنے لگے ہمیں پہچانا؟ کہاں؟ کہنے لگی نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کون ہو تم؟ کہا ہم وہی تو ہیں جس کو تو نے بکری ذبح کر کے کھلائی تھی۔ کہنے لگی بیٹا میں نے کھلا دی، مجھے اپنے خامن سے ڈانٹ بھی پڑی، مجھے تمہاری شکلیں یاد نہیں ہیں، اگر تم وہی ہو تو ہوگے۔ کہنے لگے ہم نے تمہیں جاتے ہوئے کہا تھا اگر کبھی مدینے آؤ ہم سے ملنا، تمہیں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ آج تمہیں اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ اپنے غلام کو بلایا، کہنے لگے اس کو 1000 چاندی کے سکے دو، اس کو 1000 بکریاں خرید کر دو۔ دو چیزیں ہدیہ کی، 1000 چاندی کے سکے اور 1000 بکریاں خرید کر دیں۔ تو اپنے غلام کو کہا اب اس کو میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت حسین کے پاس لے گیا، جا کے کہا حضرت یہ وہی عورت ہے جس نے حج کے سفر سے واپسی پر آپ کو اپنی اکلوتی بکری ذبح کر کے کھلائی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بھائی نے انہیں کیا ہدیہ دیا ہے، اس کا بدلہ کیا دیا ہے؟ کہا جی 1000 چاندی کے سکے، 1000 درہم، 1000 بکریاں۔ اپنے غلام کو کہا اس کو 1000 درہم دو، اس کو 1000 بکریاں خرید کر دو۔
چنانچہ 2000 بکریاں، 2000 درہم چاندی کے سکے اس کو دیے، اور وہ لے کر اپنے غلام کو کہا اس کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جاؤ، ان کو بتاؤ یہ وہی عورت ہے۔ ان کے گھر میں چلے گئے، انہیں بتایا یہ وہ عورت ہے جس نے ہمیں ہماری اکلوتی بکری کھلائی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا تو تم حسن حسین سے ملی ہو؟ تو وہ کہنے لگی ہاں میں ان سے ملی ہوں، میں اہل بیت کے دونوں شہزادوں کے گھر سے ہوتی ہوئی آ رہی ہوں۔ کیا انہوں نے کیا دیا ہے کہ 1000 درہم حضرت حسن نے دیے، 1000 بکریاں حضرت حسن نے دی، 1000 دینار حضرت حسین نے دیے، 1000 بکریاں حضرت حسین نے دی۔ فرمانے لگے اپنے غلام کو اسے 2000 چاندی کے سکے دو، اسے 2000 بکریاں دو۔ چنانچہ کل کتنی ہو گئی؟ 4000 بکریاں، 4000 چاندی کے سکے اور 7 غلام۔ اب وہ بکریاں ہانک کر اپنے خاوند کے پاس لے گئی، جھونپڑی میں جا کر کہا ادھر آؤ، تم مجھے ڈانٹ رہے تھے، ایک بکری کو رو رہے تھے، دیکھو وہ جو بکری اس کو کھلائی، آج یہ 4000 بکریاں اور یہ لو 4000 چاندی کے سکے، یہ اس ایک اکلوتی اور قریب المرگ بکری کا بدلہ ہے۔ ایسا حقوق العباد کا ایسا خیال کرنے والے تھے۔ آج ہمارے دل سے یہ چیز نکل گئی، ہمارے اندر سے جذبے ختم ہو گئے، ہم شاید سمجھتے ہیں ہمیں مرنا نہیں ہے، ادھر ہی ادھر ہی ادھر۔ اسی لیے گھر گھر میں لڑائی ہے مال کی وجہ سے، گھر گھر میں لڑائی ہے مال کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس مال کی نہ زکوٰۃ نکل رہی ہے، اس سے نہ صدقہ نکل رہا ہے، اس سے نہ ہدیہ نکل رہا ہے، نہ اس سے عطیہ نکل رہا ہے۔ یہ مال ہمارے گلے میں پڑ رہا ہے، ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دو بھائیوں میں، ماں باپ اور اولاد میں، میاں بیوی میں، دو بہنوں میں، گھر میں رہنے والے مختلف افراد میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کس گھر میں بات چیت نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی سنت یہ ہے، توجہ سے سنیں بات، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ بچوں سے بھی گزارش ہے بھائی ذرا خاموش رہے، کیا کر رہے ہو یار، آرام سے بیٹھو، ساری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ صحابہ میں بھی باتیں ہوئیں، انسانوں میں باتیں ہو جاتی ہیں، ایمان والوں میں باتیں ہو جاتی ہیں۔ باتیں ہو جانا یہ نہ ایمان کے منافی ہے، نہ اسلام کے منافی ہے، نہ انسانیت کے منافی ہے۔ ہاں اپنی غلطی پر اڑ جانا، اپنی غلطی پر ضد کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ گڑبڑ بات ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ صحابہ میں بھی بڑی بڑی باتیں ہوئیں۔ ایک قصہ صحابہ اکرام کا لکھا ہوا ہے، جس کی ہیڈنگ لگائی ہے، جس کا عنوان یہ لگایا گیا ہے کتابوں میں، دنیا کی سب سے طاقتور ترین معذرت اور معافی۔ وہ قصہ کیا ہے؟ ایک دفعہ صحابہ اکرام فتح مکہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، صہیب رومی اور کچھ بڑے حضرات یہ آپس میں امور جنگ پر کچھ تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ یوں ہونا چاہیے، کہتا نہیں یوں ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں یوں ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، فرمانے لگے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرمانے لگے او کالی عورت کے بیٹے، اب تو ہمیں یہ سکھائے گا کہ جنگ کیسے کرتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، کالے تھے، لیکن مرتبہ بڑا تھا، مرتبہ اتنا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت بلال نے انہیں کہا تمہارے اسلام لانے کی مجھے ذرا خوشی نہیں ہے، تم نے میرے محبوب کو اتنا تنگ کیا ہے، تم نے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا ہے،
میرا دل تھا، میری خواہش تھی کہ میری تلوار ہوتی تمہاری گردن اڑا دیتا، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تم ہمارے بھائی ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، فرمایا تم نے گڑبڑ بات کی، تم نے گڑبڑ کی، تم نے ایک سردار کے ساتھ ایک سردار کی انسلٹ کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ آپ نے شکایت سن کر فرمایا ابوبکر تو نے تو بلال کو کچھ نہیں کہا؟ کہنے لگے جی میں نے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا بہت اچھا کیا، اگر تو بلال کو کچھ کہتا بلال ناراض ہو جاتا تو بلال کا رب بھی تجھ سے ناراض ہو جاتا۔ مرتبہ اتنا تھا۔ جب یہ حضرت ابوذر کی بات سنی حضرت بلال رونے لگے، فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کو شکایت کروں گا، تم نے مجھے یہ کہا، تم نے مجھے کالی عورت کا بیٹا کہا، تم نے مجھے تانا دیا، میں اللہ کے نبی کو تمہاری شکایت کروں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہا ابوذر نے مجھے یوں کہا ہے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر کو بلایا اور انہیں ڈانٹا، فرمایا کہ تمہارے اندر سے یہ جہالت کی باتیں ابھی تک گئی نہیں، تمہارے اندر سے یہ جہالت کی باتیں ابھی تک گئی نہیں ہے، تمہیں پتا ہے یہ کتنی سخت بات ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا، فرمانے لگے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے استغفار کرے، میرے لیے اللہ سے استغفار کرے، آئندہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ مسجد سے نکلے، باہر سڑک پر لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ کو اللہ کی قسم ہے میرے اس منہ سے جو یہ گندی بات نکلی ہے، تمہیں اللہ کی قسم ہے میرے منہ کے اوپر پاؤں دے کر گزرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اٹھا کے گلے لگایا، فرمانے لگے کہ میں کیسے اس منہ پر پاؤں رکھ سکتا ہوں جس سے میرے اللہ کا نام نکلتا ہو، جس سے میرے نبی کا نام نکلتا ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو، جس نے قرآن پڑھا ہو، میں کیسے اس چہرے پر پاؤں دے سکتا ہوں؟ گلے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ بھائیو اگر گڑبڑ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو مومن کی یہ شان کے منافی ہے کہ اس کے دل میں بات رہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسے تو کر سکے تو ضرور کرنا کہ تیری موت اس حال میں آئے کہ تیرے دل میں کسی کی برائی نہ ہو۔ اللہ ہمیں حقوق العباد کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بات یہاں پر ختم ہے۔ اب ہمارے مدرسے کے 6 معصوم بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اور قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے، قرآن پاک اتنی بڑی دولت ہے، اگر ساری زندگی لگ کر بھی حفظ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے تھوڑے عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔